اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت یعنی جو جنگ میں مال جیتا ہوا ہو تم نے پایا ہو، اس کا 5 حصہ اللہ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے اور یتیموں کے لیے، محتاجوں کے لیے، مسافروں کے لیے ہے، اگر اللہ پر اور اس وحی پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ یعنی پیور بندے پر حق و باطل کے بیچ فیصلے کے دن نازل فرمایا، وہ دن جب میدان بدر میں مومنین اور کافروں کے دونوں فوج باہم آپس میں لڑنے کا مقابلہ ہوا تھا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تم مدینے کی طرف وادی یعنی پہاڑ کے بیچ میں جو رستہ رہتا کنارے کے پاس تو اس کو بولتے وادی کنار پر تھے، اور وہ کفار دوسری جانب دوسرے کنارے پر تھے، اور تجارتی مال جماعت تم سے نیچے تھا، اور اگر تم آپس میں جنگ کے لیے وہ کوئی وعدہ کر لیتے تو ضرور اپنے وعدے سے مخالف الگ الگ وطنوں میں پہنچتے، لیکن اللہ نے تمہیں بغیر وعدے کے ایک ہی وقت پر جمع فرمایا۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اس کمی کو پورا فرمائے جو ہو کر رہنے والا ہے، تاکہ اس شخص کو مرنا ہے جو حجت سے مرے، اور جسے جینا ہے وہ حجت سے جیے، یعنی ہر کسی کے سامنے اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کی صداقت پر حجت قائم ہو جائے، بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی، جب تم لوگ مدینے کی طرف سے نکلے تھے تو ایک پہاڑ تھا جو بدر کے جہاں ہوئی بدر، وہاں پر پہاڑ تھا، تو پہاڑ کے ایک کنارے پہ پورے مومنین یعنی مدینے والے تھے جو کفار سے لڑنے آئے تھے، اور دوسرے پہاڑ کے کنارے پہ پورے کفار اللہ تھے۔ اور جب یہ جنگ کے واسطے جب بات ہوئی تھی، جب وہ لوگ وعدہ نہیں کر لیے تھے کہ یہ ٹائم پہ آئیں گے، یہ ٹائم پہ لڑیں گے بول کے، خالی ایسے ہی آگے تھے، تو اللہ تعالیٰ دونوں فوجوں کو ایک ہی ٹائم پہ بلا دیے بول کے پھر اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ واقعہ یاد دلائے جب آپ کو اللہ نے خواب میں ان کافروں کی فوج کو تھوڑا کر کے دکھایا تھا، اور اگر آپ کو زیادہ کر کے دکھاتا تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے اور تم یقیناً اس جنگ کے معاملے میں جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو بزدل، کمزور اور باہمی نظارے سے بچا لیا، بے شک اللہ سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ منظر بھی یاد کرو جب اللہ نے ان کافروں کی فوج کو مقابلے کے وقت تمہاری آنکھوں میں تمہیں تھوڑا بتایا اور کافروں کی آنکھوں میں تمہیں تھوڑا بتایا، تاکہ دونوں فوج جنگ میں مستعدی رہے، اس لیے کہ اللہ اس بھرپور جنگ کے نتیجے میں کفار کو شکست یعنی ہرا دے شکست کے امر کو پورا کر دے، اور جو اللہ نے مقرر کر چکا تھا، اور اللہ ہی کی طرف سے تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کر رہے تھے، مسلمانوں کو جو کافروں کی فوج تھی ان لوگ کی آنکھوں کے سامنے لوگ کم دکھا رہے تھے، کافرہ تھوڑے دکھا رہے تھے لوگ سے، اور کافروں کو مسلمانہ تھوڑے دکھا رہے تھے، کافروں کی آنکھوں سے مسلمانہ تھوڑے دکھ رہے تھے، تو اللہ جنگ کر رہے تھے جب بول کے بول اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان والو جب دشمن کسی فوج سے تمہارے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہا کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا مت کرو، اور نہ فکرہ اور نہ کمزور ہو کر بزدل ہو جاؤ، اور دشمنوں کے سامنے تمہاری یعنی طاقت اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے عطرتیں یعنی
شو آف کی اطرت یعنی شو آف کرنے کو جو نکلتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے نکلتے ہیں، اور جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور اللہ ان کاموں کو جو وہ کر رہے ہیں اللہ کے علم و قدرت کے ساتھ گھیرا ہوا ہے۔ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب شیطان نے ان کافروں کے لیے ان کے عمل اچھے کر کے دکھائے اور اس نے ان سے کہا آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکتا، اور بے شک میں تمہیں پناہ دینے والا ہوں، مددگار ہوں۔ پھر جب دونوں فوجوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو الٹے پاؤں بھاگ گیا، یعنی شیطان جب سامنے فوجوں کو دیکھ لیا مسلمانوں کو تو الٹے پاؤں بھاگ گیا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، یقیناً میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، بے شک اللہ سے میں ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب منافقین جن کے دل میں کفاری بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے بڑا غرور کر رکھا ہے، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ وہ کوئی اللہ پر توکل رکھتے ہیں تو اللہ اس کے بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر وہ منظر دیکھے تو بڑا تعجب کرے جب فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں تو وہ ان کے منہ اور ان کی پشت یعنی پیٹھ پر ہتھوڑے مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ کا عذاب چکھو۔ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ عذاب ان عمل بد کے بدلے میں ہے جو تمہارے ہاتھوں سے آگے بھیجا، اور اللہ ہرگز بندوں پر ظلم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کافروں کا حال بھی قوم فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں کے حال کے جیسا ہے، انہوں نے بھی اللہ کی آیت کا انکار کیا تھا، وہ اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں پکڑ لیا، بے شک اللہ قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز بدلنے والا نہیں جو اللہ نے کسی قوم پر عطا کی ہے جب تک وہ نعمت کا انکار نہیں کرتے، اور وہ قوم ہلاک ہو جائیں گی، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ عذاب بھی قوم فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے دستور کے مانند ہے، انہوں نے بھی اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا، سو ہم نے ان کے گناہوں کے وجہ سے انہیں ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے فرعون والوں کو پانی میں ڈبا ڈالا اور وہ سب ظالم تھے۔ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک سب جانوروں سے بھی بہتر برے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 عہد لیے، پھر وہ ہر بار اپنا وعدہ توڑ ڈالتے ہیں اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو اگر آپ انہیں میدان جنگ میں پائے تو عبرت ناک قتل کے ذریعے پہچانو گے بھی بھاگتے ذریعے آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو اگر آپ انہیں میدان جنگ میں پائے تو عبرت ناک قتل کے ذریعے پچھلوں کو بھی بھگا دے تاکہ انہیں نصیحت حاصل ہو۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قوم سے دھوکے کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد ان کی طرف برابری کی بنیاد پر پھینک دے، بے شک اللہ دھوکہ دینے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کافر لوگ اس گمان میں ہرگز نہ رہے کہ وہ بچ کر نکل جائیں گے، بے شک وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اے مسلمانوں، ان کے مقابلے کے لیے تم سے جس قدر ہو سکے ہتھیار اور آلت جنگ یعنی تلوار، نیزہ اور بندھے ہوئے گھوڑوں کی لگام بھی اس طرح تیاری سے تم اللہ کے دشمنوں
اور اپنے دشمنوں کو ڈراتے رہو اور ان کے سوا دوسروں کو بھی جن کی چھپی چھپڑی سی ہوئی دشمنی کو تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم سے ناانصافی نہ کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول کریم۔